بیوی کی خیریت نہیں، اچھا کپڑے دو، پریس کر کے دو، ابھی فوراً نہا دھو کے پرفیوم خرید لائیں گے، لگا کے پہنچ جائیں گے نیتا جی سے ملاقات کرنے۔ کتنی حیثیت ہے اس نیتا کی، اور اس کی نظر میں آپ کی کتنی حیثیت ہے۔ لیکن وہ بندہ مومن جس کا جنازہ پڑھنا آپ کا حق تھا، کئی بار تو یہ دیکھا گیا ہے جن کے باپ کا جنازہ ہے ان کے بیٹے خود جنازے سے دور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے ذرا سا کسی نیتا کو آنا ہو، کسی آفس میں جانا ہو تو آپ نہا دھو کر کپڑے تیار کرا کر پریس کرا کر پہن کر پہنچ جاتے ہیں، اور جنازے کی خبر آپ کو اتنے پہلے سے کہ آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، کہ آپ نہا نہیں سکتے، وضو کا بہانہ کرتے ہیں، کیا تیمم نہیں کر سکتے اگر وضو کا وقت نہیں ملا؟ نہیں والے، ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، جنازوں سے دور کھڑے ہو جائیں، جبکہ جنازہ کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ مسلمان بھائی کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اگر 3 صف لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مرنے والے کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ آپ کے نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کے بھائی کی مغفرت ہو سکتی ہے اور آپ کنارے پر کھڑے ہیں۔ کیسا انصاف ہے؟ کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ اور آپ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میت کے غسل میں شامل ہوا، کفن میں شامل ہوا، جنازے کے ساتھ چلا، دفن میں شامل ہوا، تو اس کو اللہ، اور اس نے اگر میت میں کوئی بری چیز دیکھی اور اس کو ظاہر نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسا گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے جس سے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کس کا فائدہ؟ یہ مرنے والے کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ تو آپ کا ہے نا۔ اور اس میں اس حدیث پاک میں ایک لفظ بہت اہم ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اکثر یہ غسل کرانے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ایریا میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر میت کے اندر کوئی جسم میں خرابی آ جائے نا تو کھس کر کے بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو بتائیں گے اچھا وہ ایسا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی میت میں کوئی برائی دیکھی اور اسے ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو آپ سوچیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام میں ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ بڑا گناہگار تھا، بہت بدکار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجب۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی تھا، بہت اچھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجب، مطلب واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ ایک دن جنازہ گزرا اور بات ہوئی کہ یہ برا آدمی تھا، تب آپ نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی۔ ایک دن جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، تب آپ نے فرمایا اس پر واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی چیز واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم بھلائی کی گواہی دو گے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا، جس کی تم برائی کے ساتھ گواہی دو گے اس کے ساتھ شر کا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی لیے تو ہمیں بتایا گیا ہے نا کہ اپنے مردوں کو برائیوں سے یاد نہ کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ہم میں سے جا چکے ہیں ان کو برائیوں سے یاد نہ کرو۔ اور ہم لوگ اکثر مرے ہوئے لوگوں کو ان کی برائیوں کے ساتھ یاد کرنے لگتے ہیں بیٹھ کر کے، ایسا قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔